بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر فرینڈز، یہ ہمارے پاس اردو کلاس ہفتم کی ہے اور اس کا جو ہمارے پاس سبق نمبر 1 ہے حمد، اس کا ہم ایکسرسائز کمپلیٹ سالو کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستو اس کا جو ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، خدائی سے کیا مراد ہے، تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے وہ کہتا ہے کہ شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی، تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلانا، ہمیں ادب و احترام سکھانا، تیری عظمتیں بیان کرتے رہیں اور تیری یاد میں تیرا ذکر کرتے رہیں۔ اس طرح ہمارے پاس جو تیسرا سوال ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھیں، تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت سے احسانات اور مہربانیاں ہیں۔ دریا، پہاڑ، سورج، آسمان، ستارے، دن رات، موسم، پھل پھول، باغات، چشمے، اناج، عقل و شعور، اس کے علاوہ زمین میں یہ چہل پہل اور آسمان کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس شعر کا مفہوم بتائیں، زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ تو ہمارے پاس اس کا مفہوم ہے تو نے زمین کا اچھا فرش بنایا، سکون دینے والا یہ سبزہ اگایا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے حمد میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے 5 کے نام بتائیں، تو اس میں ہمارے پاس ہے اس کا جواب ہمارے پاس ہے سورج، پرندے، باغات، جن، روشنی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصرع مکمل کریں۔ تیرے ذکر بالا تیرا خالی جگہ اعلیٰ، تو اس میں آتا ہے ہمارے پاس حسن اعلیٰ، تو یہاں پر ہمارے پاس یہ پہلے پر ٹک لگائیں گے، خالی جگہ میں حسن آئے گا۔ دوسرا خالی جگہ ہے درختوں سے زینت خالی جگہ کو عطا کی، تو دوسرے میں ہمارے پاس آتا ہے زمین کو عطا کی، تو اس میں ہم کس پر ٹک لگائیں گے، زمین پر ٹک لگائیں گے۔ اس طرح تیسرا خالی جگہ ہمارے پاس ہے خدائی کا یہ خالی جگہ کارخانہ، تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا خوشنما کارخانہ، تو یہاں پر ہم خوشنما پر ٹک لگائیں گے۔ چوتھا خالی جگہ یہ جن و خالی جگہ اور یہ نوع انسان، تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ملک۔ چوتھا اور پانچواں اور آخری خالی جگہ ہے ادب ساری خالی جگہ کا ہم کو سکھانا، تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے دنیا، تو اس میں ہم دنیا پر ٹک لگائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں۔ اس میں معرفہ وہ اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا اسد اللہ پاکستان، یہ ہمارے پاس اسم معرفہ ہیں۔ اس میں معرفہ کی اقسام اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، تو اگر ہم اسے پڑھیں تو یہ اسم علم ہمارے پاس ہے، اس سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حالی وغیرہ، یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں، اسم علم، یعنی اس سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کسی بھی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں، جو اسم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسم علم کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کیا ہے، وہ کلمہ ہے جو کسی نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہو، وہ اسم جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ، آپ، ہم، ان، اس وغیرہ، تو یہ ہمارے پاس اسم ضمیر ہے۔ اسم موصول کیا ہے، وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی کسی بھی جملے کے ساتھ اس کا لگانا ضروری ہوتا ہے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے پاس اسم موصول کہلاتے ہیں۔ اسم اشارہ یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا یہ، وہ، تو یہ ہمارے پاس اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دیوے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ دوستو جو ہمارے پاس مؤنث ہوں گے اس پر ہم کراس لگائیں گے، جو ہمارے پاس مذکر ہوں گے اس پر ہم ٹک لگائیں گے۔ تو ہمارے پاس مذکر ہے عالم، تو یہ ہمارے پاس عالم، تو اس پر ہم ٹک لگائیں گے، یہ ہمارے پاس مذکر ہے۔ فضل، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، مذکر ہے۔
گیت، تو یہ گیت بھی ہمارے پاس کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ خورشید، اور خورشید بھی ہمارے پاس مذکر ہے۔ اس کے علاوہ دعا مؤنث ہے، دنیا مؤنث ہے، زینت مؤنث ہے، شمع مؤنث ہے، رونق بھی ہمارے پاس مؤنث ہے، اور نور بھی ہمارے پاس مؤنث ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں دیے گئے الفاظ کے جوڑوں کی شناخت کریں اور درست تصور پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عرش، فرش، عرش فرش ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس متضاد ہے۔ گیت، نغمہ، تو گیت اور نغمہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ گیت اور نغمہ ہمارے پاس مترادف ہیں، اس پر ہم ٹک لگائیں گے۔ جاڑا اور گرمی، جاڑا اور گرمی یہ بھی ہمارے پاس کیا ہیں؟ متضاد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالک اور آقا، مالک اور آقا بھی ہمارے پاس مترادف ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں سلانا اور جگانا، تو یہ ہمارے پاس متضاد ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے یہاں سے اس کی جو مشق ہے اسے سیکھا ہوگا۔ آگے ہمارے پاس ہے کہ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ صفت، فضل، زندگانی، عظمت، خوشنما۔ تو صفت کا ہمارے پاس جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت میں کوئی شک نہیں۔ فضل کا ہمارا جملہ بنائیں گے سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ عظمت کا ہمارے پاس جملہ بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ خوشنما کا جملہ ہے باغوں میں پھول خوشنما دکھائی دیتے ہیں۔ زندگانی کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند زندگانی عطا کی ہے۔ دوستو یہ ہمارے پاس سبق نمبر 1 کا جو مشق تھا وہ سال ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ مشق جو ہمارے پاس سبق نمبر 2 ہے نعت، اس کا مشق اگلے ویڈیو میں سالو کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، اور اس کے ساتھ بیل کا آئیکن آ جائے گا، بیل کا آئیکن پہ کلک کریں، 3 آپشن آ جائیں گے، سب سے اوپر آل والے آپشن پہ کلک کریں، تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔